سے کمرے کو ہرگز نہ جائیں. اور سنیے، حضرت 50 سال پیچھے مارا، اسے مارا ہم نے، اس سے بچہ کو مت پڑھو، یہ کو کہنا ہمارا دیتا نہیں، فارغ ہونے کے بعد واپس آ جاؤ، آرام کر لو، تہجد پڑھ لو. اس وقت میں آپ کو کوئی کنکر نہیں ملے گا، کوئی مارنے والا زیادہ بار اسے مار کے چلے جائیں. جلدی مت کرو. ایک حاجی کو میں دیکھا، اس کا حجاج کی ایک بہت بڑی تعداد جو اس سال ماشاءاللہ حج کو جا رہے ہیں. آج ہمارے الحاج ٹیپو صاحب کی تربیتی اس نشست میں تشریف لائے تھے. ایک بڑا مجمع تھا، ان کے سامنے حج اور عمرے کے ارکان مختصراً رکھے گئے، اور خاص طور سے ان کے سامنے بنیادی طور سے ایک اہم اور ضروری بات رکھی گئی کہ حج جو ہے وہ اسلام کا تکمیلی رکن ہے، اسلام کو مکمل اور کمپلیٹ کرنے والا رکن ہے. جیسے ایک لیبل لگ جاتا ہے، بچپن سے نمازی ہونے کے باوجود کوئی ہمیں نمازی کہہ کر نہیں پکارتا، رمضانی کہہ کے نہیں پکارتا، زکاتی کہہ کے نہیں پکارتا، لیکن حج کا ارادہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو لوگ حاجی کہہ کے پکارنا شروع کر دیتے ہیں. تو گویا ایک لیبل لگتا ہے. تو اس لیبل لگنے سے پہلے ہمیں ہر حاجی کو اپنی ذات سے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے اسلام کے جو شعبے ہیں، ایمان کے جو شعبے ہیں، وہ تمام شعبے اس کی زندگی میں مکمل ہیں یا نہیں ہیں. مثال کے طور سے ایمان، اللہ پر بھروسہ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کی مثال ایک بنیاد کی طرح، بیس کی طرح سے. اور عبادتیں جو ہیں وہ ایک دیواروں کی طرح سے. نماز، اب حج کے لیے تو جا رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن زندگی میں جو نمازیں پڑھنی تھی وہ پڑھی نہیں پڑھی، باقی ہیں تو اسے ادا کرنے کا فکر کرے. رمضان کے روزے، اور ایسے ہی دی زکوٰۃ وغیرہ. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک معاشرت، رہن سہن ہے ہر آدمی کی، رشتے ہیں، ماں باپ سے رشتہ، بیوی بچوں سے رشتہ، بھائی بہنوں سے رشتہ، اور الگ الگ رشتے ہیں. ان رشتوں کو پورا کرنے میں انسان کے اندر کچھ کمی بیشی ہوتی ہے، تو جانے سے پہلے وہ رشتوں میں معاملات اپنے صاف ستھرے کر لے. اور لین دین، ڈیلنگز جو زندگی میں انسان کے ہوتے ہیں، کوئی مزدور ہے، کوئی ملازم، کوئی تاجر بیپاری، کوئی کاشتکار، تو اس کے معاملات میں اگر کہیں کوئی فرق ہو گیا، اسلام سے ہٹ کے کچھ معاملات ہو گئے، تو آج حج کو نکلنے سے پہلے اپنے ان معاملات کو درست کرے. کسی کا حق باقی ہے تو ادا کرے. اور حج سارے کا سارا اخلاق کا مظاہرہ ہے. حج میں غصہ دبانا، لڑائی اور جھگڑے سے اپنے آپ کو بچانا، اور دوسروں کو آگے رکھ کر اپنے آپ کو پیچھے رکھنا، اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اس کے بغیر حج جھگڑوں کی جگہ بن جاتا ہے. اس لیے حاجیوں کو ترغیب دی گئی کہ اپنے اخلاق کی درستگی بھی ضروری ہے. اسی کے ساتھ ہمارا حج مکمل بھی ہوگا، اور حج کا جو پورا فائدہ ہے وہ حاصل ہوگا. یہ کچھ بنیادی چیزیں حجاج کے سامنے ارکان عمرہ کے ساتھ رکھی گئی، اور ماشاءاللہ لوگوں نے بہت توجہ کے ساتھ بڑے شوق سے سنا. اور ہمارے ذوالفقار صاحب ٹیپو صاحب نے بھی مجمع کو متوجہ کیا کہ پورے شوق کے ساتھ میں سنیں.